ناظرین گرامی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز، سچ کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ناظرین گرامی، محرم کا مہینہ ہے۔ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیر عربوں، جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ذلیل و خوار ہو کر مکہ سے نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا۔ طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، خرید و فروخت، لین دین، سلام کلام سب بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھیں۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دین کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر مشرکین، کفار قہقہہ لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے لوگوں سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکی ہے، انوار محمدی سے ہم فیض یاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محور کر دیا ہے، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے، 3 سال، اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے، بھوک سے تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، ماں کی صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنی لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ میرے دوست، بہت کچھ کرنے کے بعد
ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے تو سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہے تو کچے ہے نمازی۔ بھلا بتائیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و ترک کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی، اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرکیف عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر آ جائیں گے۔ میرے دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ خوشخبری اور پیغام سنائے کہ حضرت العزت شہنشاہ علی اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ حضور اب غمگین کیوں رہتے۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے جہاں کافروں اور مشرکوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مسلمان کی قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ مردہ جنی آواز سنتا ہے، فوراً باہر آتا ہے اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ مشرک جنی آواز سنتا فوراً قبر سے اٹھ کر باہر آتا ہے اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا ہے اور منہ سے ہے افسوس کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا کہ ہر کلمہ گو کو اس کی کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور کافر کی، مشرک کی یہی حالت ہوگی جو ابھی آپ نے دیکھا۔ اتنا سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھے لگے تو دعاؤں سے نوازیے گا، شیئر کیجیے گا۔ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔